میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، یعنی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ نے بارہا ہمارے اجتماعات کے اندر جہنم اور جہنم کی آگ سے متعلق یا علماء اہل سنت سے ان کی گفتگو میں جہنم کا تذکرہ ضرور سنا ہوگا۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا اور کم ترین عذاب، سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور جس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اللہ کے سچے رسول میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو آگ کی جوتی کا اثر اس کے وجود پر یہ ہوگا کہ اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اب کوئی تمہیدی گفتگو کرنے کی بجائے ڈائریکٹ ہم گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ صرف ایک حدیث مبارکہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ، اور اسی کے ضمن میں بات تشریح کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ علامہ امام ذہبی شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کچھ تشریح کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے سر انور کو گھٹنوں پر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ روایت کرنے والی وہ مقدس خاتون ہے جن کو طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، فاطمۃ الزہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی شہزادی ہے۔ یوں تو سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بہت کم روایتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ روایت وہ ہے جس کو سیدہ پاک بیان کر رہی ہے۔ مولائے کائنات نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اس لیے کہ یہ منظر ان دونوں نے دیکھا تھا۔ مولائے کائنات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا دونوں یہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر انور کو گھٹنوں پر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ اس کیفیت میں اللہ کے رسول کو دیکھ کر سیدہ کائنات نے اور مولائے کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گریہ کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کیوں رو رہے ہیں؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مچل جاؤ، حضور کے رونے کی وجہ تو دیکھو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اندازہ تو کرو، حضور کے رونے کی وجہ تو سنو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی و فاطمہ، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میری امت کی عورتیں یاد آ رہی ہے، اور میری امت کی خواتین کو یاد کر کے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے، جب میں معراج پر گیا تھا تو شب معراج میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، اور جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو جہنم کے اندر میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جن عذاب میں گرفتار دیکھا، اس کیفیت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آگے کی روایت سننے سے پہلے ذرا اندازہ تو کرو اس رسول کی محبتوں کا صلہ ہم کس انداز سے دے سکیں گے، اس رسول کی آنسوؤں کا صلہ ہم کس انداز سے ادا کر سکیں گے۔ اللہ اکبر! ایک ماں اپنی بیٹی کے قبر کے عذاب کو یاد کر کے نہیں رو پاتی، ایک باپ اپنی بیٹی کی آخرت کو یاد کر کے نہیں روتا، مگر قربان جائیں وہ مصطفیٰ جان رحمت، وہ رؤوف و رحیم رسول جس کی رضا خدا بھی چاہتا ہے، جس کے لیے کائنات بنایا ہے،
ہے, اللہ اکبر, ان کو اپنی امت سے پیار کتنا ہے کہ میرے آقا نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر مشاہدہ فرمایا تو ان کی عذاب کو یاد کر کے حضور آنسو بہا رہے ہیں, اللہ کے رسول رو رہے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ایسے نبی کے دامن میں پناہ لینے کی بجائے آج میری قوم کی عورتیں, آج خواتین اسلام, ہماری مائیں اور بہنیں, اللہ اکبر, سیریلوں کو پیچھے, فلموں کے پیچھے, آوارگی کے پیچھے, گناہوں کے پیچھے, مغربی تہذیب کے پیچھے جا رہی ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, سوچو تو صحیح, اس رسول کو لوگ کیا نام دیں گے, اس رسول کو کس لقب سے یاد کیا جائے. اللہ اکبر, جو گنہگاروں کے جرائم کے باوجود بھی گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں, ان کے لیے گریہ فرماتے ہیں, ان کے لیے روتے ہیں. اب بتاؤ, ایسے رسول سے ہم وفا نہ کریں تو ہم سے بڑا جفاکار کون ہے, ہم سے بڑا غدار کون ہے, ہم سے بڑا بے وفا کون ہے. کتنی افسوس کی بات ہے, وہ رسول جو ہمارے گناہوں کو یاد کر کے, جہنم میں ہماری تکلیفوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں. اللہ اکبر, اور ہم کئی دن ہو جاتے ہیں, کئی مہینے ہو جاتے ہیں, ہم اپنے نبی کو یاد بھی نہیں کر پاتے. بہرحال تو اپنے آقا کے احسانات کو ذہن میں رکھو. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی تو سیدہ کائنات نے پوچھا, بابا جان یہ بتائیں کہ آپ نے جہنم میں جو عورتوں کو دیکھا ہے اس کی کیفیت کیا ہے, کیا کیفیت تھی آقا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا. یعنی اگر آج ہم اس عنوان کو یہ نام دیں 6 گنہگار عورتیں کون ہیں اور 6 گناہ کرنے والی عورتیں کون ہیں, 6 گناہ کرنے والی عورتیں جہنم میں کس شکل میں ہیں, تو آئیے اب ذرا جلدی دل کے کانوں سے سن لیں. اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے فاطمہ, میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا, جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے. اللہ اکبر, اور لٹکی ہوئی صرف نہیں ہے بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے. دل کے کانوں سے سننا, یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں, یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں, معاذ اللہ یہ مبالغہ آرائیاں نہیں, بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھا جب تک کہ حکم الہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو جنبش نہیں ہوتی. اللہ اکبر, وہ زبان کیا تھی, کنجی تھی, وہ منہ کیا تھا, اللہ اکبر, وہ دہانے مبارکہ کی شان یہ تھی. میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے سچے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں, ایک عورت کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے, اس کے سر کے بالوں کو باندھ دیا گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے, جہنم کی آگ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے. ذرا اندازہ تو کرو اے خاتون جنت کی کنیزوں, اگر بتی کے چٹکے کی تاب نہ لانے والی میری بہن, اگر صرف جہنم میں تجھے لٹکایا جاتا تو اللہ اکبر یہ بھی کم نہیں تھا, بلکہ اللہ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے کوئی برداشت کرنے والا, بڑے سے بڑا قوت والا, بڑے سے بڑا طاقت والا. تمہیں پتا ہے دنیا کی آگ
پتھروں کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہاں اپنے جسم کا کیا ہوگا، اپنے نرم اور نازک جسم کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آئیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اے میری شہزادی فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا، وہ جہنم میں اوندھی لٹکی ہے، ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے، جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے سر کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے پوچھا بابا کس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، کھلے سر نکلتی تھی، ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا، ان کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولایا گیا۔ اب بتاؤ، اللہ اکبر، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پہ نکلنے والیوں، مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کے اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا سکے گا؟ اپنے آپ پہ رحم کرو۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میری بہن، یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں، نہ مال آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ بھائی بہن آئیں گے، نہ شوہر آئیں گے۔ کیوں اپنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے کو لٹکاتی ہو؟ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، دوپٹے سروں کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے سر کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے پردے کے لیے ہے۔ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ سن لو، ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقالی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ سیدہ کائنات کی کنیز ہو تم، کل بھی تمہیں عزت ملی تھی سیدہ کی جوتیوں میں آنے سے، اور آج بھی عزت ملے گی ان کی اور ان کے بابا کے قدموں میں آنے کی برکت سے۔ اس لیے آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو اور اپنے نازک جسم کو، اپنے اس کمزور سے جسم کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانا ہے۔ تو آج عہد کرو، ہمارے سر کے بال کو کوئی نہیں دیکھے گا، ہم سروں پر دوپٹہ اوڑھیں گے، پورا اوڑھیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو حال یہ ہے، باریک اور پتلے لباس عورتوں کی پہچان ہے، دوپٹے اوڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، مصطفیٰ جان رحمت کی کنیزوں، خدا کے لیے جہاں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا غور تو فرمائیں۔ اور پھر یاد رکھنا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جو عورتیں کھلے سر بغیر پردے کے رہتی ہیں ان کے لیے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دی، ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس لیے توبہ کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دوسری عورت کو دیکھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر، اس کی زبان سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ اس عورت کی زبان اتنی لمبی تھی کہ جہنم کے اندر اس کو زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا۔ تو سیدہ نے پوچھا، آقا اس کی زبان لمبی ہونے اور زبان سے اس کو لٹکانے کی وجہ کیا تھی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، زبان درازی کرتی تھی، اس لیے اس کی زبان لمبی کر کے اس کو جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ آج کل تو عورتیں شوہر کے ساتھ زبان درازیاں بھی کرتی ہے، منہ بھی چلاتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنوں، بلکہ جب وہ اپنے میکے آتی ہے تو کبھی ماں شے دیتی ہے، کبھی بھابیاں شے دیتی ہے، کبھی گھر کی جو ہے وہ بہنیں شے دیتی ہے، محلے کی عورتیں شے دیتی ہے۔ بہت زیادہ
जो है वो मुक्का बन करके जिंदगी नहीं गुजारना, अगर कोई एक कहे तो तू भी उसको 4 जवाब देना। इस तरीके से लड़कियों को बिगाड़ा जाता है, घरों को बर्बाद किया जाता है। मेरी बहनों सुन लो, हमारे यहाँ शौहर के हुकूक भी है, और चूंकि शौहरों को भी आपके हुकूक बताने हैं, मगर चूंकि आज खास तौर पे औरतों का इज्तिमा है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपने शौहर से कभी मुंह ना चलाना, उनका दिल ना दुखाना, उनके दिलों को तकलीफ ना पहुंचाना। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो औरत अपने शौहर का दिल खुश कर देती है, अल्लाह ऐसी औरतों को बेहिसाब जन्नत का मुज़्दा अता फरमाता है। बल्कि औरत अगर अपने शौहर को खुश करने के लिए सिंगार करती है, अपने आप को बनाती है ताकि शौहर का दिल खुश हो जाए, ऐसी औरतों को नफल पढ़ने से ज्यादा अजर व सवाब अता किया जाता है। इसलिए शौहर का दिल न दुखाओ, शौहर को तकलीफ न पहुंचाओ। बल्कि एक बात मैं यहाँ भी अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आजकल शौहर की कद्र खोई जा रही है। सीरियल में जो देखा जाता है उसको अपनी जिंदगी में दोहराने की कोशिश की जाती है। फिर कहता हूँ, सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगी तो घर जहन्नम का दा बन जाएगा। हमारी जिंदगी सीरियल नहीं है घंटे 2 घंटे की, और अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी गुजारोगी तो घर जन्नत निशान बन जाएगा। इसलिए उधर तवज्जो करने की बजाय सीरतुन नबी की तरफ तवज्जो करो, अज़वाजे रसूल की तरफ तवज्जो करो। पढ़ो जिंदगी सैयदा खदीजतुल कुबरा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा जवेरिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा सफिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्ते हजश की, पढ़ो जिंदगी जनाबे अल्लाह अकबर मारिया की जिंदगी पढ़ो, सहाबियात की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह अकबर, तब पता चलेगा कि असल शौहर की वफादारी किसे कहते हैं। फिर मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, मैंने तीसरी औरत को देखा कि सीने के बल उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाह अकबर, यानी छाती के जरिए